اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایا فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور نگاہ کیمیا مخدوم عبود مصباح کے وجہ سے ہم بڑے آسان طریقے سے وجود تصوف اور علم تصوف کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج کائنات کے سب سے بڑے وجود تصوف یعنی حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود تصوف کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو دوسرا وجود عطا کیا جو کہ سراسر توحیدی تھا۔ وہ طریقہ جو آقا علیہ السلام نے غار حرا میں اپنایا وجود تصوف کے حصول کے لیے، اور پھر اس طریقہ کار کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کو منتقل فرمایا، تو جو خدا تک پہنچنے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں عملاً امت کو دیا اور خود نمونہ بنے۔ 40 سال تک اللہ کی توحید کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے وہ عملی نمونہ اختیار انہوں نے کیا کہ اللہ سے اللہ کا دیدار، اللہ کا قلب میں دیدار کرنے کے لیے، اور وجود تصوف کے لیے کہ ایسا وجود جس میں خدا کا نور کا ظہور ہو، جس کے قلب میں خدا کا ظہور ہو اور صفات الہ اس وجود میں آئیں، اور وہ وجود توحید کا مرکز بن جائے اور توحید کو وہ حاصل کر لے، توحید کا عملی مشاہدہ کر لے، تو وہ ایک وجود بنا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اور پھر اس وجود کے حصول کے لیے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو جو وصیت فرمائی کہ وجود تصوف کے حصول کے لیے کون سی وہ شرائط ہیں اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے، وہ ایک بہت پیاری حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وصیت کرنا۔ تو مولانا رومی نے یہ اپنی مثنوی میں راز بیان کیا، اس حدیث پر بحث کی ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری تعلیمات تصوف عطا فرما دی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، اور انہوں نے وجود تصوف بنایا، اور اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے، توحید کا پرچار کرنے کے لیے، توحید کا اظہار کرنے کے لیے اور توحید کو پھیلانے کے لیے، اور آگے قیامت تک توحید حاصل کرنے والوں کے لیے اور وجود تصوف بننے کے لیے ہدایات جاری فرمائی، تو وہ حدیث حضرت مولانا رومی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ ہم اس کا اردو متن بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی شرح۔ شاہ بطحا نے کہا، سن ہے علی کرم اللہ وجہ، تو ہے شیر حق بہادر مرد جری، لیر شیری پہ نہ کرنا اعتبار، سایہ مرشد میں پاؤ گے قرار۔
کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا بے شک آپ بہادر ہے، شیر ہے، بہت اعلیٰ عرفہ مقام میری غلامی، میری مریدیت اور میری اتباع میں اور میرے وجود سے توحید کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو ملا ہے، لیکن ان چیزوں پر آپ نے ناز نہیں کرنا، آپ نے میری مریدی میں رہنا ہے، میری غلامی میں رہنا ہے، میرا مرید بن کر رہنا ہے۔ تو پتہ چلا جو کامل مرشد ہو اس کا سچا مرید بنا جائے تو تب وجود تصوف حاصل ہوتا ہے۔ اگر مریدیت سے بندہ نکل جائے اور مرید ہی نہ ہو اور پیر ہی نہ ہو تو یہ اللہ کی توحید کا حاصل کرنا ناممکن ہے، نہ کوئی آج تک کر سکا نہ کرے گا۔ دوسرے اپنی عبادت سے اگر چاہتے دوسرے اپنی عبادت سے اگر چاہتے ہوں قربت حق کا ثمر، عشق و رفا ہی ہے سہارا جو ہو تیرا، ناز کیوں نیکی پہ ہو ان کی طرح، رہنمائی ایسے مرد حق سے لے جس پر کوئی بھی غالب نہ آ سکے۔ کہ اگر تو توحید کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور نیکیوں پر نہیں ناز کرنا، اعمال پر ناز نہیں کرنا، عشق کا راستہ اختیار کرنا ہے اور رہنمائی کسی وجود تصوف سے لینی ہے، صرف علم تصوف والے عالم سے رہنمائی نہیں لینی، وجود تصوف سے رہنمائی لینی ہے۔ جیسے میں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نے جو طریقہ اپنایا ہے 40 سال غاروں میں جا کر اللہ کے نام کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ فکر کیا، مراقبہ، محاسبہ، مکاشفہ، تو اس طریقے پر چلنا ہے اور اس طریقے پر چل کر پھر آگے امت کو بھی بچانا ہے اور امت تک یہ پیغام بچانا ہے، قیامت تک لوگوں کو بچانا ہے کہ توحید کے حصول کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے ایسے مرد کامل سے تعلیمات لینی ہے، مرید بننا ہے اور ان سے اذکار لینے ہیں جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، اور غالب اس پر نہیں آ سکتا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہو، صرف اللہ کے رنگ میں وہ رکھا جا چکا ہو، اس کا قلم اللہ کا عرش بن چکا ہو۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، قلب المومن من رحمت اللہ، یعنی جس بندے کا دل اللہ کا عرش بن چکا ہو اور جس بندے نے اپنے مرشد کی اتباع میں فنا فی الشیخ ہو، فنا فی رسول ہو، فنا فی اللہ ہو، مقابل اللہ ہو جائے، وہ سچا مومن بن جائے اور اللہ کا دیدار کر لے حضرت حارثہ کی طرح، جیسے گزشتہ پروگراموں میں بیان ہوا۔ تو ایسے بندے سے رہنمائی لینی ہے اور اس بندے سے رہنمائی نہیں لینی جو صرف کتابوں کا کیڑا ہو، صرف کتابیں لکھتا ہو اور کتابوں ہی کو وہ حق سمجھتا ہو اور کتابوں لکھنے کے بعد وہ صوفی بنا ہو اور وہ سب وجود اپنے آپ کو سمجھتا ہو، تو ایسے بندے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا اور مولانا رومی نے بڑی شرح کے ساتھ بیان کیا، رہنمائی نہیں لینی، رہنمائی خدا تک پہنچے فقیر سے ہی لینی ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں غالب آ سکتا؟ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کا نور اور ذات اس کے قلب میں ظہور ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے قلب میں اللہ کا دیدار کر لیتا ہے اور پریزنٹ، پاس اور فیوچر کی سارے علوم سے آگاہ ہوتا ہے، اور وہ بندے کے اندر جو نفس کی خرابیاں ہیں، جو نفس ہمارا ہے، اس کی پلیتی ہے، اس سے آگاہ ہوتا ہے، اور جس طرح کا مریض کا نفس ہو اس کے مطابق اس کے اذکار دے کر، ریاضت کروا کر کے نفس کو پاک کر اسے توحید کا جلوہ وہ دکھا دیتا ہے۔ رہنمائی ایسے بندے ہاتھ سے لے جس پر کوئی بھی غالب نہ آ سکے۔ علم والے پر دوسرا علم والا غالب آ سکتا ہے، ایک عالم ہے اس سے بڑھ کر جو پڑھ لے تو وہ غالب آ سکتا ہے،
لیکن اللہ کی ذات پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ ذات جس بندے میں جب وہ گھر ہو جائے، اس کا نور چمک اٹھا جائے، اس کلندر کو بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا، نہ اس پر غالب آ سکتا ہے۔ وہ ہی سب پر غالب آتا ہے، وہ نفس پر غالب آ جاتا ہے، نفس ہمارا کو کچل دیتا ہے۔ تو ایسے بندے سے رہنمائی لینی ہے۔ تو آج سے علی شیر خدا کریم کا دن بھی ہے، تو یہ مولا علی علیہ السلام کی آگے تعلیمات ہیں، اور جو قیامت تک کلندروں کو ملے گی، اور ان کو جو ہدایات ملی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، کہ انہوں کے لیے بھی حکم تھا کہ اے علی کرم اللہ وجہ، آپ نے میری مریدی پر، میرے مرید ہونے پر ناز کرنا ہے، نہ کہ آپ کے جو اصحاب ہیں اور جو مقامات ہیں ان پر ناز نہیں کرنا، میری مریدیت پر ناز کرنا ہے۔ تو ہی راز ہے کہ جو وجود تصوف ہے، جو بندے کا رہنما ہے، مرشد ہے، اور وہ خدا تک پہنچا ہے، وہ مرشد ہے۔ کتابوں میں گھومنے والا مرشد میں آج تک ہوا نہ ہو سکتا۔ قرب حق کا واسطہ اس کو بنا، اس کی اطاعت ہو سدا شیوا دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں مولانا رومی کہ ایسا بندہ وجود تصوف، ایسا توحیدی پیر جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے مرید مولا علی تھے کرم اللہ وجہ، ان کے مرید آگے سنین کریمین تھے، اور ان کے تابعین تبع تابعین۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا دیدار پانے کے لیے، اللہ کی توحید کو حاصل کرنے کے لیے ایسے بندے کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے۔ تو ایسے بندے سے ہدایت لینی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا تصور کرنا ہے، اور اس کا امر ماننا ہے، اس سے وفا کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بندے کے ذریعے اللہ کا قرب، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ یہ ہے مولانا رومی، اور یہ نصیحت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سچے طالب، اپنے خلیفہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کو۔ اور وہ مولانا رومی فرماتے ہیں، گل بنا دیتا ہے ہر کانٹے کو، وہ بخشتا ہے نور اندھی آنکھ کو۔ اگر کانٹا بھی کسی کامل بندے کی اطاعت میں چل پڑے، کسی وجود تصوف کے ساتھ پیوست ہو جائے، جڑ جائے، اس سے اپنا تعلق سوار کر لے، اور اس کی مریدیت میں آ جائے، اور اپنے آپ کو گرا دے، اپنے آپ کی نفی کر دے، اپنی ذات کی نفی کر دے، اپنی ادا کی نفی کر دے، اپنے آپ کو فنا کر دے، کسی کامل بندے کے آگے اپنے آپ کو بیچ دے، اپنے ارادہ فروخت کر دے، اور اپنا ظاہر و باطن مرشد کامل کے حوالے کر دے، تو کانٹا کیوں نہ ہو، وہ مرشد کامل، وہ راہبر اسے گل بنا دیتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کو ایسا گل بنایا، ایسا پھول بنایا، ایسا کلندر بنایا کہ قیامت تک کلندران ان سے محبت و عشق کر کے اللہ کی توحید میں اور رسول پاک عشق میں ناچتے ہیں، دمال ڈالتے ہیں، اور اللہ کا دیدار بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایسا بندہ ہوتا ہے، یعنی وہ وجود تصوف ہوتا ہے، ایسا وجود جس میں اللہ، جس کے قلب میں اللہ کا نور ہو، توحید ظاہر ہو چکی ہو، اور وہ مومن بن چکا ہو، اپنے قلب میں دیدار کر چکا ہو، اس بندہ جو ہے وہ آپ کو پھول بنائے گا، پھر آپ کی خوشبو رہتی دنیا تک رہے گی۔ ورنہ اگر کتاب والے کے ڈھونڈتے رہے، نہ کتاب والے نے خدا کا دیدار کیا، نہ اس کی کتابوں میں گم ہو کر اس کے قصیدے پڑھنے والا ہوگا۔ وہ زمین پر مثل کو ہے سایہ فکر، اس کی روح کی زد میں ہے چرخے کون۔ وہ ایسا بندہ، ایسا وجود، ایسا توحیدی بندہ زمین پر ایک اللہ کے سائے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی روح پوری کائنات میں تصرف کر سکتی ہے، اور وہ پوری کائنات میں جہاں کہیں اس کا طالب ہو، اس
ماننے والا ہو اس کو وہ ہدایت دے سکتی ہے، اس کی رہبری کر سکتی ہے، اسے روشنی دکھا سکتی ہے اور اس کو رائے حق پر چلا سکتی ہے۔ طالبوں پہ لطف فرماتا وہ بارگاہ حق میں پہنچاتا ہے وہ تو مرد کامل ہوتا ہے جو وجود تصوف ہوتا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، پھر جناب غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور جیسے دور حاضر میں مخدوم محمود مسوار کلندر ہیں۔ یہ وہ اللہ کے پاک بندے ہیں، یہ وہ توحیدی ہے جنہوں نے اپنے قلم میں توحید کو دیکھا، اس کی صفات کو دیکھا، اس کے نور کو دیکھا، ذات کو دیکھا، اور پھر اس کی ذات میں فنا ہو کر پھر لاکھوں کروڑوں انسانوں کے قلوب میں اللہ کی محبت کا اور رسول پاک کی محبت کا چراغ جلایا، انہیں توحیدی بنایا اور ان کانٹوں کو پھول بنایا جن کی خوشبو آج تک برے صغیر کے چپے چپے کونے کونے میں ہمیں آ رہی ہے۔ اور وہ بندہ ہی، وہ وجود تصوف ہی بندے کو خدا کی بارگاہ میں بچاتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجود کو اللہ کی بارگاہ میں بچایا، انہوں نے حسنین کریمین کو آگے اللہ کی بارگاہ میں بچایا، پھر آگے ان کے مرشد نے جناب غوث اعظم کو اللہ کی بارگاہ میں، ان کے مرشد اس طرح وہ کائنات میں وہ وجود ہیں، اور وہ وجود قیامت تک ایک نہ ایک ضرور رہے گا، اور اسی وجود سے لاکھوں وجود بنے گے، لاکھوں توحیدی افراد بنے گے، توحید کا مزہ چکھیں گے، دیکھیں گے، اور پھر کانٹے ہوں گے تو پھول بن جائیں گے۔ گر کروں میں اس کی مدحت تا قیام، پھر بھی ہوگی میری کوشش ناتمام۔ وہ مولانا فرماتے ایسے بندہ کہ اگر بندہ عمر بھر تعریف توصیف کرتا رہے، اس کے اوصاف بیان کرتا رہے، یعنی مرشد کامل وجود تصوف یعنی کلندر کے بندہ ساری عمر اوصاف بیان کرتا رہے تو اس کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے، اور اس کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کسی کامل شیخ کے جوتیوں کو ساری عمر اٹھاتا رہے تو وہ شیخ کامل، وہ وجود تصوف جو بندے کا دل اور قلب روشن کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بشر میں ہے میرے کامل چھپا، اس سے واقف فقط ذات خدا، ایک بندے کے اندر ہی سارا جہان چھپا ہے، اور مولانا رومی فرماتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ خود بندے کے قلب میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور وہ فرماتا ہے، حدیث ہے، نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں، نہ میں آسمان میں سما سکتا ہوں، میں بندہ محمد کے قلب میں سمایا ہوتا ہوں۔ تو ایک بندے کا قلب ہی ہے، جہان توحید ہوتی ہے، ساری کائنات ہوتی ہے، اور خدا کی ذات ہوتی ہے، رسول پاک کی ذات ہوتی ہے۔ ایک بشر میں ہے میرے کامل چھپا، اس سے واقف ہے فقط ذات خدا ہے۔ علی حق کی اطاعت کے لیے مرد حق کی رہنمائی چاہیے۔ اگر تو صحیح معنوں میں اللہ کا فرماندار بندہ بننا چاہتا ہے، اطاعت گزار بندہ بننا چاہتا ہے، توحیدی بنتا ہے، اور رسول پاک کا اور اللہ کا نائب بننا چاہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ نے فیض پایا، اور تو کسی علی کے کلندر سے وہ فیض پانا چاہتا ہے تو اس کی اطاعت تم پر فرض ہے، واجب ہے، اور مرد حق اس کی رہنمائی کے بغیر صرف کتابوں سے، نہ کتابوں سے، نہ بازوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، کسی کلندر کی نظر سے پیدا۔ تو اے مولا علی کا مولا کو سمجھانا مقصد یہ تھا کہ آگے لاکھوں کلندران ان کی اتباع میں چلے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات توحید پر عمل کریں گے، جو تعلیمات غار حرا ہے انہیں تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، طریقہ محمدی کہتے ہیں، تو ان کو حاصل کرنے کا، اور وہ جو علی شان خدا کرم اللہ وجہ کو جو طریقہ ملا اس کو کلندری کہتے ہیں، اسی طریقے پر ابو علی شاہ کلندر چلے، غوث علی شاہ کلندر چلے، حضرت شہباز کلندر چلے، اور دبڑیاں والی سرکار چلے، اور آج کے دور میں مخدوم محمود مسوار کلندر چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے
سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے دن پر پیغام کہ ان کو آقا نامدار نے وہ کیا راز بتایا. وہ راز تھا کہ مرشد کی تقلید، فالوئنگ، پیروی، اطاعت، فرما برداری، اور مرشد کریم کا ادب، محبت، تصور، امر، وفا، یہ شرائط پوری کر کے عمر بھر اس کی اطاعت کرتا رہے، توصیف کرتا رہے، تو حق ادا نہیں ہوتا. کیونکہ اس بندے ہی کے وجود کی وجہ سے اس کے وجود میں وہ قلب نورانی وجدانی ہے، ہوتا ہے، جس میں اللہ کا نور اور ذات ہوتی ہے. اور اس قلب کی، اس کی خدمت اور اس کی اطاعت سے اس سے قلب سے روشنی ملتی ہے، تو بندے کا قلب روشن ہوتا ہے اور آگے پھر وہ روشنی بلانے والا بنتا ہے. تو یہ مولانا رومی کی اس مثنوی میں اور مولا علی کرم جو رسول پاک کی ہدایت ان سے واضح ہو چکا کہ ہدایت بندے کو بندے سے ملنی ہے، وجود تصوف سے ملنی ہے، کتابوں سے نہیں ملنی. اور صرف کتابوں پڑھنے والا مرشد نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد علم تصوف ہوتا ہے. وجود تصوف اس طرح بنتا ہے جیسے رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو سمجھایا رہے ہیں کہ مریدیت میں جو کمال پاتا ہے وہ وجود تصوف ہوتا ہے. یعنی ایسا وجود جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا ظہور ہوتا ہے، اس کے قلم میں اللہ سمایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مومن ہوتا ہے، تو پریزنٹ پاس اور فیوچر کے علم سے آگاہ ہوتا ہے. جیسے حضرت حارثہ نے فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ اطاعت کر کے دنیا سے بیدار ہو گیا ہوں، مجھے جنت نظر آتی ہے، جنت میں جو گفتگو ہو رہی ہے میں وہ سنتا ہوں، میں دوزخ کو دیکھتا ہوں، دوزخیوں کو سنتا ہوں، اور آج میں نے اپنے قلب میں اللہ کا دیدار کر لیا ہے. تو حضور نے فرمایا مبارک ہو ہے حارث، تو ولی کامل ہو گیا، عارف باللہ ہو. تو جو عارف باللہ ہوتا ہے اس سے رہنمائی ملتی ہے، اور اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی غلامی میں رہنا ہے، اس کی مریدیت میں رہنا ہے. پھر اپنا مقدس کوئی بلا موتی لے دنیا، اور جس کے گھر مقدر میں ہوتا ہے اسے وہ موتی گوہر مل جاتا ہے، اس میں اللہ ذات مل جاتا ہے. اور پھر اس میں اللہ ذات کے تصور میں بندہ مناظر سلوک طے کرتا ہے، مرشد اپنے آپ تک پہنچتا ہے، اپنے نفس کو پہچانتا ہے، پھر شیخ کاموں کو کی ذات میں بنا ہوتا ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بنا ہوتا ہے، پھر اللہ کی ذات میں بنا ہوتا ہے، پھر بقا پاتا ہے، اور پھر واپس مرشد کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے بندہ. پھر دنیا کے کونے میں اسے بٹھایا جاتا ہے، وہاں سے فیض جاری ہوتا ہے. تو یہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، وحدت، فنا، بقا اور مرد خدا، جیسے مخدوم محمد مصباح کے لمبا ہے. ڈھونڈتے ہیں سب اطاعت کی پناہ اور نجات و آتشی کی بارگاہ. ڈھونڈ تو بھی مرد عرفاں کی پناہ، یہی ہے شیطان سے بچنے کی راہ. اگر کوئی دنیا میں پیدا ہوا اور اللہ کیا نائب اور رسول پاک کا نائب بننا چاہتا ہے، تو ہیتی بننا چاہتا ہے، تو تجھے شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلنے دے گا، وہ تمہیں بھٹکائے گا. اور اگر تو راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پہلی بات شیطان سے پناہ ہے، اور وہ مرشد کریم کے سائے میں ہے، اور اس کی بریدی اور اطاعت میں تمہیں نصیب ہوگی. اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو وہ وجود تصوف کو بندے کی زبان میں چلنا ہے، ورنہ کتابوں میں گم رہو گے تو شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا. ہر اطاعت سے ہے یہ محبوب تر، خوب ہے جو ہوگا اس سے خوب تر. تو جتنی بھی اطاعت و فرما برداریاں ہیں ان میں سب سے بڑی اطاعت و فرما برداری مرشد کامل وجود تصوف یعنی کلندر مخدوم محمود مسوار کلندر بو علی شاہ وہ تو چلے گئے. دور حاضر میں جو ہمارے سامنے کلندر ہیں ان کی اطاعت میں ہم رہیں گے، ان کی اتباع میں چلے گئے، ان کے تصور میں رہیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے، ورنہ شیطان ہمیں گمراہ کر دیں. کہہ دیا مرشد جسے پھر اس کا بن، مثل موسیٰ سن خضر کا ہر سخن. جس کو تو وجود تصوف کو تو نے مرشد بنایا ہے
تو پھر اس مرشد کی ہر بات تم نے ماننی ہے، اپنی بات نہیں کرنی، اس مرشد کی ہر بات پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے نکلے اور حضرت خضر کی ہر بات کو مانا، اسی طرح تم نے سفر کرنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، مخدوم پور شریف چکوال میں جانا ہے، مخدوم محمد بسوار کو اپنا شیخ بنانا ہے، پھر اس کی اتباع کرنی ہے، ہر حکم ماننا ہے، اور پھر جب وہ حکم ہم مانیں گے شیطان سے بچ جائیں گے، وہ اس میں اعظم دیں گے، اس میں لازات دیں گے، ذکر فکر مراقبہ میڈیٹیشن کروائیں گے، اور پھر انشاءاللہ مرنے سے قبل ہمیں انشاءاللہ ضرور اللہ و رسول کا دیدار ہوگا۔ خضر کی ہر بات پر سر کو جگا، وہ کہے تم نے نہ یہ کہہ دیا کہ جا، چاہے کسی کو ڈبو چاہے چپ رہو، چاہے بچہ مار دے غم مت کر، قول حق ہے، ہاتھ اس کا میرا ہاتھ اور اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، یعنی بندہ جس بندے کے ہاتھ پر تو بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر وہ جیسے حضرت خضر نے کشتی ڈبوئی، بچے کو مار دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو خاموش رہنے کا حکم تھا۔ جب تو کسی کامل گلندر کی مریدیت میں آ جائے گا، اس کی محبت میں، ادب میں، تصور میں، امر میں چلے گا، تو پھر تو نے خاموش رہنا ہے، کیوں نے اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جیسے حدیبیہ کے مقام میں حضور نے فرمایا جد اللہ ہے، یہ ہے اللہ کا ہاتھ، اور پھر اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو میری نیچے بیعت صحابہ نے کی، دراصل انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی، تو یہ پتہ چلا مکمل مرشد ہوتا ہے، جو کلندر ہوتا ہے، جو توحیدی ہوتا ہے، جس میں اللہ کی ذات کا ظہور اور نزول ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے جس کا قلب اور اللہ کا عرش بن چکا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ خدا کا ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جاتا ہے تو پھر خدا کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ پھر وہ چاہے جو مرضی کرے، جس طرح بھی تجھے تیری مشکل سے گزارے، تو بندے کو گزرنا ہے اور اسے ریاضت کرنی ہے، اور کوئی بھی کام مرشد غلط حکم دیتا ہی نہیں، وہ تو اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی توحید کا، رسول پاک کی محبت کا، توحید کا، اہل بیت کی توحید محبت کا، اور صحابہ کی محبت کا، اولیاء کی محبت کا، انسانوں کی محبت کا، اس کا تو پیغام ہی محبت ہوتا ہے، اس میں تو نفرت کا وجود تک نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج کے دور میں جو یہ نصیحت ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کو، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ان کے ذریعے آج ہم عہد کریں کہ ہم نے سیدنا علی شریف خدا کرم اللہ وجہ کی طرح اپنے مرشد کے اتباع میں رہے، ہم نے اپنے مرشد مخدوم محمد بسوار کی اتباع میں رہنا ہے، اور ان کی مریدیت پر ہمیں ناز ہے، نہ امور پر ناز ہے، اور وہ مریدیت پر ناز ہے، اور ان کے ذریعے ان کی تعلیمات کو فالو کر کے ان پر عمل پیرا ہو کر ہم نے اپنے دل میں توحید دیکھنی ہے، اور جو دن باقی بچ گئے ہیں وہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے جانے کے قول کے مطابق ہم نے گزارنے۔ دستے حق سے مر کے وہ زندہ ہوا، زندہ کیا ہے وہ تو پائندہ ہوا، یہ ہے جس طرح مولا علی کرم اللہ وجہ کریم رسول پاک کے مرید بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ تبندہ ہو گئے، بہن ہی قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جو کوئی دنیا میں مرد کامل ہوگا اور مرد توحید ہوگا، جو بندہ اس کے ہاتھ چڑھے گا، اس کا اگر قلب زندہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گا۔ یار کو ہمراہ لی تنہا نہ جا، پرخطر ہے یہ دشت ہے تنہا نہ جل، جو اللہ کی توحید کو حاصل کرنے کے لیے مولا رومی فرما رہے ہیں، یہ بڑا خطرناک خوفناک راستہ ہے، جنگل ہے، اس میں تنہا نہیں چلا جا سکتا، ہاتھ پکڑ کر ہی مرشد لے کر جاتا ہے۔ تو اگر ہمارا ہاتھ مسوار کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو وہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ لے کر، ہاتھ میں پکڑا ہوا انہوں نے ہمارا ہاتھ، اور وہ ہمارے ہاتھ کے نگہبان ہے، وہ اللہ تک ہمیں لے جائیں گے۔ جس نے بھی یہ راہ
तनहा तय किया मर्द कामल ही से पाया हौसला। जिसने भी जगह तनहा तय किया मर्द कामल ही से पाया हौसला। 14 सदियां गुजर गई हजूर पाक से लेकर आज तक सारे जो शहूक थे मर्दान हक थे वजूद तसव्वुफ थे उन्हीं ही के साथ चलकर लोग अल्लाह तक पहुंचे। मुर्शद के बगैर आज तक कोई किताबों के जरिए ना पहुंचा है ना पहुंचेगा। ये मौलाना रूमी ने वाज़ेह बयान फरमा दिया। गायबों पर भी अता का हाथ है, हाथ मुर्शद का खुदा का हाथ है। बार बार सुने, गायबों पर भी अता का हाथ है, हाथ मुर्शद का खुदा का हाथ है, हाथ मुर्शद का खुदा का हाथ है। यानी उस बंदे में अल्लाह का तौहीद है, अल्लाह की जात है, अल्लाह का अर्श बना उसका कलम और उसका हाथ अल्लाह का हाथ बन चुका है। अगर हमने उसके हाथ में हाथ दिया है तो मौलाना रूमी फरमाते हैं खुदा के हाथ में दिया। जैसे अल्लामा इकबाल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, चूं खुदियाज मोहब्बत में तुम शवाद कुबते फरमाने दे आलम शवाद पंजाए वो पंजाए हक भी शवाद। जब रसूल करीम अल्लाह तक पहुंचे और अल्लाह उनके कल्ब में जाहिर हुआ और रसूल पाक ने बयान फरमाया कल्बुल मोमिन वशल्लाह ताला के मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है बयान ही पंजाए हक भी शवाद। तो हजरत इकबाल ने लिखा बात उम्मीद गोए मदीसे अबू अली हजरत अबू अली शाह कलंदर ने भी तौहीद रसूल पाक की पैरवी में हासिल कर ली। तो अबू अली शाह कलंदर का हाथ भी खुदा का हाथ हो गया और फिर जो कलंदर भी होता है उसका हाथ खुदा का हाथ हो जाता है क्योंकि वो अपने आप तक पहुंचा होता है, अपने शेख तक पहुंचा होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है, अल्लाह तक पहुंचा होता है। इसलिए तो मखदूम पीर मसवार फरमाते हैं मेरे मन विच वस गया अल्लाह ने मेरी हो गई बात सल्लाह ने बड़ी दिल में चमक अवलड़ी है मेरा दिल होना अल्लाह ने मैं अलग नहीं तू अलग नहीं एक गल समझदा जग नहीं दिल की दुनिया फकीर लुटदा है बस जरूर है ठग नहीं। सूरज चांद सितारे अर्शो कुर्सी सारे मेरे अंदर गोया समा गई है सारी कायनात मेरे अंदर जिसको करूंगा जाहिर वो जात मेरे अंदर है नेकी बड़ी के बहुत वाहिद महमूद है इश्क के अनोखे जज्बात मेरे अंदर। तो अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि इस आखिरी सदी में हमें सैयदना अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में से फर्जंद रसूल फर्जंद अली मुर्तजा फर्जंद गौसुल आजम फर्जंद सैयदना रसूल शाह की मखदूम महमूद मसवार कलंदर खुदा फिल्ला बका बिल्ला शख्सियत खुदा तक पहुंचे फकीर का हाथ नसीब हुआ है। आपने उनके हाथ में हाथ दे दिया है इंशाअल्लाह हम खुदा तक पहुंचेंगे। पहले अपने आप तक पहुंचेंगे फिर उन तक पहुंचेंगे फिर रसूल पाक तक अल्लाह का दीदार करके दुनिया में तौहीद हासिल करके जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर ता क़यामत हमारा नाम भी रहेगा निशान भी रहेगा कलम भी जिंदा रहेगा और तौहीद वालों के साथ हमारा नाम हो जाएगा और हमारी जिंदगी का यूं इख्तिताम हो जाएगा। सलाम अलैका या नबी हबीब